محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی
عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولاں نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، گزشتہ خطبات جمعات دے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی سیرت اور عظمت دے حوالے دے نال تسی کچھ گزارشات سماعت فرما چکے ہو. اور کچھ گزارشات جو آئندہ جمعے دے حوالے دے نال بیان کرنے دا وعدہ کیتا سی، او دے تو بعد جو خطبہ جمعہ یعنی پچھلا خطبہ او دے اندر ملکی حالات دے مطابق تمام مذہبی جماعتاں نے بلکہ تمام مسلمانہ دا یہ فیصلہ سی کہ حرمت رسول اس چیز نو اجاگر کیتا جائے امت دے اندر، اور گستاخ رسول او دی جنی بھی مذمت ہو سکتی کیتی جائے. دیگر خطباء دے نال اسی بھی اس محبت دا حصہ بنے، اور دوست احباب احتجاجی مظاہرے دے اندر شریک ہو کے انہوں نے اپنی محبت دا ثبوت دیتا. اللہ قبول فرمائے. میں بڑے ہی مختصر لفظاں دے نال اپنے اس گزشتہ مضمون نو مکمل کرنا چاہنا. اس امید دے نال کہ اللہ پاک
اس معاملے دے اندر بھی ساڈے تے راضی ہوئے گا اور خوش ہوئے گا۔ اہل حدیث دا یہ ترہ امتیاز ہے کہ کسی بھی عمل تو پہلے اللہ رب العالمین دا اس معاملے دے اندر حکم اور اللہ تبارک و تعالی دے انداز نو سامنے رکھ دے، اور اس تو بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز عمل اور اسوہ حسنہ ساڑھے واسطے کافی ہوندا ہے، حجت ہوندا ہے، دلیل ہوندا ہے اور راہ نجات اسی سمجھنے۔ اور اس تو بعد اسی دیکھنے ہاں کہ اپنا ذاتی مقام کیے، دی ذاتی شان کی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا احترام اسی اس لحاظ نال بھی کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال محبت فرمائی، اور انہاں دے احترام دی دوسری وجہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہاں نال محبت فرمائی، اور انہاں دے احترام دی تیسری وجہ ہے وے کہ انہاں دا تعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ حضرات جس مقام تے بات پہنچی سی اس دور دے اندر بھی اور آج دے دور دے اندر بھی کچھ ایسے بد نصیب بھی موجود نے جڑے انہاں پاک باز ہستیاں دے بارے اندر زبان درازی کر کے اپنے دل نو سکون پہنچاندے نے۔ حقیقتاً اسلامی لباس اوڑھ کے اندروں شیطانی ظاہر کر دے نے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رفقاء نو جنی دیر تک رہا انہاں دی زبان دے اندروں تان و تشنیدہ نشانہ نہ بنایا جائے، انہاں دا ایمان بدبختاں دا مکمل نہیں ہوندا۔ اس دور دے اندر بھی کچھ لوگاں نے ایسا کردار ادا کیتا، اور اس معاملے دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام انتہائی پریشان رہے۔ خلیفہ راشد، خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بلکہ خاندان ابو بکر انتہائی کرب اور تکلیف دے اندر ایک مہینے دے قریب انہاں نے ایام گزارے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی بیمار سن، لیکن اس معاملے نے مزید انہاں نو کمزور تر کر دیتا۔ سادے لفظاں دے نال کہ ہڈیاں دا مٹھا ہو گئے، انتہائی لاغر طبیعت، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا بلکہ روندیاں گزر جانا، دن تکلیف دے اندر، رات بے چینی دے اندر۔ اور یقیناً عظیم تر ہستیاں دے نال جدو ایسے معاملے پیش آندے نے تے ایسا ہوندا ہے۔ اور پھر اس قدر عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ہوئے اور مستقبل دے اندر معاملہ انتہائی طریقی والا نظر آندہ ہوئے، تو پھر کیڑا شخص ہے جنہوں نیند بھی آندی ہوئے اور بھوک بھی لگ دی ہوئے۔ اسی تے چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر اس قدر پریشان ہو جانے ہاں کہ اسی ہسپتالاں دی زینت بن جانے۔
اس حال دے اندر، اس عالم دے اندر کہ ہر طرف ایسے بات دا ہی ذکر ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مخلص ترین لوگ انتہائی پریشان نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور نزول اما جی عائشہ دے حجرے دے اندر ہویا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جی عائشہ دے کولو سوال کیتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی، جتھے میں بات نو چھوڑیا سی اتھو ہی اگے بیان کرنا چاہنا۔ عائشہ، اگر تیرے کو غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لے۔ اقرار گناہ تو بعد اگر اللہ دے کو توبہ کیتی جائے تو اللہ معاف کرنے والا۔ لوگوں پیغمبر علیہ السلام دی عظیم تر ہستی دی زبان چو جس قدر تکلیف دینے والے الفاظ نکلے، اے الفاظ نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی جان دے نے یا سننے والے جان دے۔ پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر کچھ لوگاں دے کئی قسم دے عقیدے اور موقف نے، جدے اندر ایک بڑے عقیدے تے بحث کیتی جاندی ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اگر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب سن تے سورہ نور دیاں ان آیات نو قرآن پاک دے اندروں نکال دیو، پھر جا کے تیرا عقیدہ شاید کہ سچ ثابت ہو جائے، وگرنہ قرآن دیا آیاتاں، سورہ نور دیا آیاتاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے عالم الغیب ہوندہ انکار کر دیا نہ پئی۔ عائشہ، اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ دے سامنے اعتراف جرم کریے، پھر اپنے رب دے کولو معافی منگیے، اللہ معاف کرنے والا۔ حضرت عائشہ دے کول حضرت ابو بکر تشریف فرما، ماں ام رومان تشریف فرما، ایک انصاریہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو کوئی جواب دے گا؟ عائشہ نہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس سوال دا جواب عائشہ ہی دے سکتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر، میں اس گناہ تو اس جرم تو بری ہاں اور اللہ جاندہ میں بری ہاں، لیکن تواڈے دل و دماغ دے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے، میں اس بات دا انکار کراں تسی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ اما جی عائشہ دے ان الفاظ نے بھی پیغمبر دے عالم الغیب ہوندہ انکار فرما دیتا ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر، اگر میں اقرار کر لواں، اگر میں اقرار کر لواں کہ میں گناہ کیتا ہے، غلطی کیتی ہے، تسی اس بات نو من لو، تسلیم کر لو گے، لیکن اللہ دے پیغمبر میری حالت حضرت یوسف علیہ السلام دے والد حضرت یعقوب والی ہے، اور میں یہی بات کہنی ہے، قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اس بڑے معاملے تے صبر بھی کرنی ہے اور اللہ دے مدد، اللہ دی مدد دا انتظار بھی کرنی ہے۔ ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر اما جی عائشہ نے الفاظ فرمائے نے، حالت ایسے طرح ہی ہے، منظر ایسے طرح ہی ہے۔ اما جی عائشہ اپنے بستر تے رخ پھیر کے لیٹ گئی ہیں تکلیف دی وجہ تو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اسے جگہ تشریف فرما، ابو بکر اور ام رومان اسے جگہ تے، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی والی کیفیت حجرہ عائشہ دے اندر طاری ہو گئی ہے۔ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی دی جدو کیفیت ہوندی ہے، آقا علیہ السلام نو سخت سردیاں دے اندر بھی اس طرح پسینہ آنا شروع ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسینے دے اندر سرابور ہوئے نے، اللہ دی طرف وہی آ رہی ہے۔ وہی کس بات دی خبر ہے؟ اے دے بارے اندر کسے نو کوئی علم نہیں، بلکہ اما جی ایسا بیان فرمان دیا نے، میرے دل دے اندر خیال ایسی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ میرے بارے اندر ضرور خبر دیں گے، لیکن
لیکن میری سوچ ہے کہ خواب دے اندر اللہ پیغمبر علیہ السلام نو دس دیں گے، لیکن جدو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے لوگوں وہی آئی ہے اور وہی دی کفیت ختم ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے پسینہ صاف کیتا ہوئے اور پسینہ صاف کر دیا آقا علیہ السلام فرماندے نے اب شریعہ عائشہ تو فقد انزل اللہ براءتا کی، اے پیاری ایسا راضی ہو جا، خوش ہو جا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیری برات نازل کر دیتی ہے، تیرے بارے اندر تیریاں صفائیاں دے دیتی نے، اور کنہ الفاظ دے نال اے لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام اگر چاہم دے تو خواب دے اندر بھی دس سکتے سن، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس معاملے دے اندر اگر اللہ چاہم دے سارے دے نال بھی اللہ سمجھا سکتے سن، لیکن اندی دنیا تکرام اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام دے کر والیاں دی عزت نو بلند فرمایا، اما جی ایسا دی شان نو بلند فرمایا۔ جناب جبریل پیغام لے کے آئے نے ڈس کے دے باسیا، اللہ ذوالجلال نے کنہ لفظاں دے نال بات نو شروع کیتا، اللہ فرما دینے ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ مالک الملک نے فرمایا سونیا نبیہ اے میرے محبوب علیہ السلام جی آجڑا توڑے کولوں ہی توڑے اندروں ہی ایک گروہ نے توانو اس معاملے دے اندر پریشان کیتا ہے، میرے سونیا محبوبہ تسی بڑے پریشان ہوئے ہو، لیکن سن لو میں رب دا اعلان تے پیغام کیے، فرمایا لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اے میرے محبوب علیہ السلام اس معاملے نو اپنے بارے اندر برا نہ سمجھی آجے، بل هو خیر لکم بلکہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اے لوگو اے معاملہ کتنا بڑا ہے، کون چاہندا ہے کہ وہ دی بیٹی دے معاملے دے اندر اجنا پراپو گنڈا کیتا جاوے، اے کون چاہندا ہے کہ وہ دی اہلیہ دے بارے اندر اے ہو جیا پراپو گنڈا کیتا جائے اور فضا دے اندر عام بات پھیل جاوے، اللہ اللہ اللہ، لیکن رب دے قرآن دا انداز بڑا عجیب ہے، فرمایا لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اے میرے محبوبہ اینو اپنی محبوبی واسطے بریاں نہ سمجھے آجے، اس الزام دا لگنا، اس طوفان بدتمیزی دا اٹھایا جانا، اس پڑا پوگنڈے دا جگہ جگہ تے ہونا، فرمایا لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم بلکہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اے اللہ سونیا گل دی سمجھ نہیں آئی، اے کون ہے جڑا اس چیز نو اس تکلیف نو برداشت کرے، اے او دی بیٹی دے بارے اندر لفظ کے جال، او دی اہلیہ دے بارے اندر لفظ کے جال، تے تیرا محبوب تے ہے ہی بڑا اللہ وے، تیرا محبوب تے ہے ہی بڑیاں شانہ والا، تیرا محبوب تے بڑیاں شرما والا، تیرا محبوب تے بڑیاں عزتاں والا، تیرا محبوب تے بڑیاں سربراہیاں والا، پھر او دے بارے اندر کہہ رہے ہو لا تحسبوا شرا لکم، اتنا بڑا پراپو گنڈا تے کہندے ہو اے تواڈے واسطے برا نہیں، اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی، اللہ فرماندے نے اور ڈس کے دے باسیو سمجھنا ذرا اللہ سمجھانا کی چاہندے نے، فرمایا اگر یہ معاملہ نہ ہوندا اج کچھ بد نصیب تے بد قسمت لوگ جڑے نے انہاں دی ہستی دے بارے اندر او بد زبانی کر دینے، پھر انہاں نو غلام کون پاوندا، انہاں نو نکیل کون پاوندا، کون انہاں نو دسدا کہ اللہ دے قرآن نے انہاں دی عزت بیان کیتی ہے، اے جب تک اللہ دا قرآن محفوظ ہے اما جی عائشہ دی عزت دے ڈنکے بج دے رہن گے، اور ممبر و محراب دے اندر قرآن دیا آیاتاں پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں، اور پھر مدینہ پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان کر کے دسیا
اے لوگوں نبی دے گھر والے اللہ نو اس قدر عزیز نے کہ پہلے کوئی نہیں عزیز گزری کوئی نہیں. ہاں ذرا غور کر لے او بھی تے ویلا سی نا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے پاک بعد مریم نو بیٹے عطا کرن دا فیصلہ کیتا اور بیٹا عطا بھی رب نے اپنی مرضی نال فرمایا اور ان والا بیٹا ہے بھی اللہ دا نبی ہے. لیکن جدو اماں جی مریم دا معاملہ آیا وے اللہ نے آپ اعلان فرمایا اے مریم میں تینو حکم دینا وا پیا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اے مریم جدو تینو کوئی پوچھے گا اللہ اس قدر بہت بڑی نشانی عطا کر دیتی ہے اس قدر بڑی ازمائش دے اندر مبتلا کر دیتا ہی میں زمین تے اس قدر عزت ہے اے اچھے خاندان دی بیٹی تے منو لوگ کی کہن گے اور میرے بارے اندر لوگاں دیا زبانہ کی کہن گیا. فرمایا اے بی بی مریم تینو بولن دی لوڑ کوئی نہیں تو بس اشارہ کر دینا ہے کہنا میں اپنے رب واسطے روزہ رکھیا ہویا تے اشارہ اپنے بیٹے وال کر دینا. فاشارت الیہ جدو انہاں لوگاں نے پوچھیا یا اخت ہارون ما کان ابو کے مرا سوئن وما کانت امو کی بغیا. اے مریم نہ تیرا پائی انجدا نہ تیری ماں انجدی نہ تیرا باپ انجدا ایک ہی گل کھلا کے آ گئی ہیں. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے بڑی بات ہے اے دودھ پیندے بچیاں دی طرف اشارہ کر دیتا ہے اے دے کولو پوچھ لو اے دے کولو سوال کر لو اے آمدے نے کیویں بولے گا تے کیویں گل کرے گا. اے بی بی مریم دی صفائی واسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور زبان استعمال کیتی ہے تے دودھ پیندے بچے دی زبان استعمال کیتی ہے. اے حضرت عیسیٰ بول کے آمدے نے انی عبداللہ مرضیاں میرے رب دیاں مرضیاں میرے رب دیاں اللہ جی دیاں عزت بچانا چاہندا وے اے سارا جہان بھی مل جائے انہوں ذلیل نہیں جے کر سکدا تے جنہوں میرا رب ذلیل کر دے اور ساری کائنات مل کے بھی انہوں عزت نہیں کر سکدی. اللہ 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 لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم. اے دا معنی ایویں سمجھ آوندا اے نہ پیا اور بی بی مریم نو صفائیاں دی لوڑ پئی ہے. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نو زبان عطا کر دیتی ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے اندر اعلان کیتا اپنی ماں دیاں صفائیاں پیش کیتیاں نے جناب یوسف دیاں واریاں آئیاں حضرت یوسف علیہ السلام اے بند کمرے دن دروازہ دے دیتیاں گئیاں اے یوسف حیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون وَلَقَدْ ہمت بہی وہم بیا لولا ارّا برہان ربی. اللہ ذوالجلال دے نبی یوسف علیہ السلام اس برائی دے کیرے دے اندر آگے نینا اس جرم دے جناب کال کوٹری دے اندر آگے آکھیا بی بی اللہ دے کولو ڈر جا اللہ دے کولو ڈر جا میں اللہ دی پناہ چاہنیا. یوسف اللہ دی پناہ چاہنا یوسف اگے اگے تے بی بی پیچھے پیچھے دروازے تے جناب سربراہ دے نال اور کر دے مالک دے وقت دے حاکم نہ ملاقات ہو گئی. ایڈا ظلم بات اختصار دے نال اس قدر زیادتی کردہ نمک کھان والا اس قدر نمک حرام ہو جائے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کرن اے بی بی آندی جڑا تواڈے کر دے معاملے دے اندر اس قدر خیانت دا مرتکب ہون والا وے او دی دسو سزا کی ہے یا انہوں قید کر دیتا جائے یا ڈاڑیاں سزاواں دے اندر مبتلا کیتا جائے
اے بھی اللہ دا نبی ہے، نبی دی عزت دی صفائی دی لوڑ ہے۔ قرآن کی اندہ و شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت وہو من الکاذبین وصفقت وہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اگر قمیض پیچھو پاٹی ہے تو یوسف سچا ہے، اگر اگو پاٹی ہے تو بی بی سچی ہے۔ اللہ نے دلیل دے نال گل سمجھا دیتی ہے تے قمیض سے پیچھو ہی پاٹی ہے، اور یوسف دیا جناب شہادتہ دین واسے گھر والیاں دے اندروں ایک گواہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ دا جریج ولی پریشان ہویا وے، اور بچے دے سر دی اتے ہاتھ رکھیا، بچے نے بول کے جریج ولی دیاں گواہیاں دیتیاں، وانی امی آسان تیری عظمت تو صدقے جاتے لکھوار قربان جاوا، تیرے احترام دیتو، تیری قسمت دیتو تے تیرے مقدرہ دیتو۔ اللہ نے زمین تے کسے نو تیرا سہارا نہیں بنایا، جدو ہر پاسے تیرے بارے اندر پراپو گنڈے کیتے جا رہے سن، عرش والے رب نے آپ اپنی زبان چو تیری عزت دا اعلان فرما دیتا۔ ماں عائشہ دی عظمت تو میں جان صدقے، آج دی عزت دے اندر رب دا قرآن آیا۔ اے اماں عائشہ دی لوگو احسان وکری، آج دی عزت اندر رب دا قرآن آیا۔ آج دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اے بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر بڑے سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ لا تحسبوا شر لکم بل ہوا خیر لکم۔ محبوبہ میں عرش والے رب نے ایک گواہیاں جو دے دیتی ہیں، اعلان جو کر دیتا ہے۔ آپ پہلیاں گلاں کرنے والے بدبخت منافق سن، لیکن عزت عصمت دی بات کرنے والے رب دی زبان تے رب دی کلام ہے، ایک قیامت تک رب محفوظ ہو گئی ہے۔ اللہ 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 تے نال میرے رب نے اعلان کی فرمایا۔ حضرات بڑی محبت دے نال توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام نو اللہ نے تسلیاں دیتیاں، فرمایا لا تحسبوا شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم۔ سونیا محبوبہ انہاں دی اندروں جنہ جنہ بھی کسے نے حصہ کمایا وے، جنہی بھی کسے زیادتی کیتی ہے، جنہی بھی کوئی زبان درازی کرنے والا وے، اس دور دے اندر میرا عقیدہ سن لے، اس دور دے اندر زیادتی کرنے والا یا آج دے دور دے اندر انہاں دے بارے اندر زبان درازی کرنے والا اور طوفان بدتمیزی اٹھانے والا، اما جی ایسا دی عزت عصمت دے بارے اندر اگر کوئی آج بھی بکواس کر داوے تے میرے رب دا اعلان ہو دے بارے اندر کی ہے، والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم۔ اس بدبخت واسے بڑا سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، جنہاں نے اماں جی عائشہ دے بارے اندر گلاں کیتیاں، اور میرے رب نے اماں جی عائشہ دی عظمت روئے بیان فرمایا اور تنبیہ فرمائی ہے لوگانو ایمان والیانو کیا فرمایا لولا اذ سمیتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ فرمایا اے مومنو تواڈے دلاں دماغ دے اندر کیویں انہاں ہستیاں دے بارے اندر بدگمانیاں آ گئیاں، اور تانوں نہیں پتا او عائشہ کون عائشہ وے، اج دے رشتے دا انتخاب میں رب نے فرمایا وے۔ او عائشہ کون عائشہ ہے جڑی ابو بکر دی جناب گود دے اندر کھیڑ دی رہی ہے تے ابو بکر کولو تربیت حاصل کر دی رہی ہے۔ عائشہ کون عائشہ ہے جڑا پیغمبر علیہ السلام دی رفیقہ حیات ہے اور میرے محبوب دی
دی محبوب بیوی ہے او دے بارے اندر گل کرن تو پہلے تواڈے دل و دماغ دے اندر سوچ کیوں نہ آئی کہ اس قدر عظیم ہستی دے بارے اندر اسی ایسے الفاظ کہن لگے فرمایا نہیں ایسے لفظ کہن تو پہلے تو انہوں چاہیدہ سی اپنی زبانوں فوراں کہہ دن دے ہاذا افکم مبین اے تے بالکل بے بنیاد بات ہے اے تے بالکل بے وجود بات ہے جھوٹی بات ہے اللہ نے حضرت صفوان بن معطل دے بارے اندر یہ اشارہ کیتا کہ انتہائی شریف تے نائس آدمی دے بارے اندر ایسے تسی الزام دے مرتکب ہوئے اما جی ایسا جو عظیم ترسی ہے جدنال میں عرش والا رب آسمانہ تو محبت کرنا وا آسمانہ تو انہاں دی عزت احترام دے چنڈے بلند کرنے والا اور جنہ دے رشتے دا انتخاب میں رب نے کیتا وے میں رب دے انتخاب دے بارے اندر گل کروں تو پہلے تو انہوں اور خیال کیوں نہ آیا میرے رب فرماندے نے لولا جاؤ سونیا محبوبہ جنہ نے الزام دے مرتکب ہوئے نے لولا جاؤ علیہ بِعَرْبَاتِ شُہَدَا فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّہَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فرمایا سونیا انہاں کولو سوال کرو انہاں دے کولو پوچھو اے جنہ بدبختان ہے عائشہ دے بارے اندر اپنی زبانہ چلائیاں جنہ نے عائشہ دے بارے اندر بد زبانی کو لو قبل آوے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اور انہ دے کل 4 گواہ ہیں تے ٹھیک ہے اگر انہ دے کل 4 گواہ کوئی نہیں اس معاملے دے اندر اینی شاہد آئی وٹنس ہونا ضروری ہے 4 بندیاں دا اگر انہ دے کل موجود نے تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے گل ٹھیک ہے اگر انہاں دے کول 4 گواہ کوئی نہیں تے سونیا محبوبہ انہاں نو کوڑے مار انہاں نو پتہ لگ جاوے کہ اماں جی عائشہ دی عزت شان کی ہے انہاں دے بارے اندر بد زبانی کرنا کوئی ایویں عام عورتاں والی گل نہیں نا اے بی بی عائشہ کو عام بی بیاں ورگی بی بی نہیں نا اے تے خاتون اول ہے اے تے کائنات دے اندر سب تو عظیم ترین ہستی دی عظیم ترین بیوی ہے اے عظیم تر شخص امت دے اندر جیڑا عظیم تر شخص دی عظیم بیٹی ہے اے دے بارے اندر انہاں نے اس گناہ تے جرم دا ارتکاب کیتا ہے اللہ دے نزدیک جھوٹے نے کذاب نے اور اللہ پاک فرماندے نے اون اصحاب دے بارے اندر جنہ دے اندر حضرت حسان بن ثابت بھی نے حضرت مستہ بن اساسہ نے حضرت حمنہ بنت جال جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے پاک با صحابہ تے بدری صحابہ دے اندر نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اس معاملے دے اندر اے بھی منافقین دے پراپوگنڈے دا شکار ہو گئے نے نا اللہ ذوالجلال نے پھر انہاں دی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دے وہ جڑے منافقاں دے پراپوگنڈے دا شکار ہو گئے انہاں نو دس دیو اگر رب دا تواڈے تے فضل نہ ہوندا اللہ دی مہربانی تے دی رحمت نہ ہوندی تسی وی اس معاملے دے اندر عذاب دا شکار ہو جمدے اللہ دے آن والے عذاب دی تسی وی او دا نوالا بن جمدے اور رب فرماندے نے اپنی زبان دے اندرو جڑے تسی لفظ کہہ رہے ہو اپنے منہ دے اندرو جڑیاں تسی گلاں کر دیو اور بغیر علم دے فرمایا وَتَحْسَبُونَ حینا اور تسی سمجھیا یہ گل چھوٹی جائی ہے یہ بات بالکل چھوٹی جائی ہے تو آڈے نزدیک گل چھوٹی ہوئے گی لیکن رب کی امدے نے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ تو آڈے رب دے نزدیک بہت بڑی بات ہے تو آڈے نزدیک عائشہ دی عزت چھوٹی جی ہوئے گی لیکن رب دے نزدیک بہت بڑی ہے اے لوگوں رب نے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ کہہ کے اے مسئلہ حل
فرما دیتے نے لا تحسبوا شرا لکم بل ہوا خیر لکم، محبوبہ تواڈے واسطے بری چیز نہیں بلکہ تواڈے واسطے بہتری ہے۔ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل گیا وے کہ عائشہ دی عزت کو چھوٹی جی گل نہیں، عائشہ دی عزت دی رکھوالی تے عرش والا رب آپ کردا ہے۔ تے جڑے بدبخت نے انہاں دے بارے اندر زبان درازیاں کیتیاں، قرآن دیا انہاں آیتاں دے عام دے باوجود، قرآن دے عرض مقام دے آجام دے باوجود، جڑا انہاں دے بارے اندر شک شبے دا اظہار کردہ وے، جڑا پیغمبر علیہ السلام دی رفیقہ حیات دے بارے اندر زبان درازی کو لو کم لیندہ وے، مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے او بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے اور کل قیامت میں بھی ذلیل ہوئے گا، عرش والا انہوں ضرور ذلیل تر ذلیل کرے گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تو انو انج لگدا جی میں گل چھوٹی ہے، لیکن میں رب کہہ رہی ہوں، قرآن اعلان کردہ پیا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، میں رب دے نزدیک عائشہ دی عزت بڑی ہے، میں رب دے نزدیک عائشہ دا مقام بڑھاوے، او دا مرتبہ بڑھاوے، وجہ کی ہے کیونکہ میں اپنے لبی رہی انتخاب میں آپ رب نے کیتا وے، اور میں ماڑا انتخاب کی میں اپنے محبوب لے کر سکنا، پھر وہ میرے گھر دے میرے نبی دے گھر دی عزت ہے، اور تو آڈے نزدیک چھوٹی گل ہے، لیکن میرے نزدیک جی میں میرا محبوب اللہ وے، اے میرے محبوب دے اور گھر والے اللہ فرماندے نے مومنانو چاہیدہ کی ہے، رہندی دنیا تک را پیغام دیتے تا، فرمایا لولا اس سمیتمو ظن المومنون لولا اس سمیتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ قرآن اندائیو مومنو او ایمان والیو، نبی دے خیر کھاؤ، نبی دے پیارے ہو، جدو تو اسی تسی یہ گل سنی سی کل تم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، او دوئی تو انو خیال کر لینا چاہی دا سی کہ اسی اینی عظیم ہے، اے دے بارے اندر تے گل کرندہ سانو حق پہنچ دا ہی نہیں، اے اسی اس بارے اندر کوئی گل کریے اسی اس قابل ہی نہیں، لولا اس سمیتمو کل تم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا۔ واہ مولا تو قرآن دے اندر مسئلہ ہی حل فرما دیتے ہیں، اے آج لوگ بکواس کر دینے تے کر دے رہن، اونا دی بدبختی ہے، اونا دا نام عمل تباہ برباد ہو رہے آوے، اور جڑے اس سے باوجود بھی اونا دے بارے اندر اور رب دا قرآن بھی پڑھے تے اماں جی عائشہ دے بارے اندر بکواس بھی کرے، نا میں اس بندے نو اے عالم مندہ ہی نہیں، اور جڑا قرآن سمجھن تو بعد بھی اماں جی عائشہ دے بارے اندر بکواس کر داوے، اماں جی عائشہ دی عزت عصمت دے بارے اندر اپنی زبان چو اور چھوٹے الفاظ بھی ادا کرنے والا بندہ اور کائنات دے اندر جاہل ترین ہو سکتا ہے، جہنم دیا اور جناب نچلی سطح دے غرق ہوئے گا وہ بندہ جڑا رب دے قرآن دے سے فیصلے تو بعد ان نتکلم بہذا، اور لوگوں کسے نو حق پہنچ دا ہی نہیں کہ اماں جی عائشہ دی عزت دے بارے اندر کوئی گل کرے، اور ہر مومن لئی فرض ہے کہ انہاں نال محبت انہاں دا احترام کرے۔ قرآن دا فیصلہ لولا اس سمیتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا رب نے تو انو تے تحقیق کرن دی لوڑ بھی نہیں سی، اینی عظیم ہستیاں تے اینی عظیم ہستیاں دے نال تعلق سی، تو انو تے صاف ہی کہہ دینا چاہیدہ سی سبحانک اللہ پاک ہے ھذا بہتان عظیم، اے تے بہت بڑا بہتان ہے، اے تے بہت بڑا جھوٹ ہے، اے تے بہت بڑی زیادتی ہے، تے نالے رب کی فرماندے نے پہ انہاں نو اللہ دا قرآن کتنا پیارے امداد نال اماں جی عائشہ دی عزت بیان کردہ پیا، فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین۔
اللہ دی قسم قرآن دے نہ لفظاں نو سمجھ آ جائے نا تے سینہ ٹھر جائے، سینہ ٹھر جائے۔ اللہ قرآن دے اندر کی آمدے نے اے نبی دے نفوس قدسیہ میں تو آڈے تے راضیاں، میں تو آنو جنتیاں بشارتہ دیتیاں نے، لیکن عائشہ دے معاملے دے اندر میری گال سن لو تے آمدے نال یا ایزوکم اللہ ام تعودو لمثلہی آبادن، اپنی پوری زندگی دے اندر ایسا دے معاملے دے اندر کدی بھی ایسی گل کرنی میں رب توانو جویں اسی کہنے ہیں یاد کر لے اج تو بعد ہے کسے نو سمجھانا ہوئے محبت والا رشتہ بھی ہوئے تو اسی کہنے اج تو بعد اے غلطی معاف نہیں ہوئے گی، اج تو بعد اے دیتے کمپرومائز نہیں ہوئے گا، آج تیرے کو لو ہو گئی ہے تے چل کوئی گل نہیں، لیکن اگو اے گناہ اے غلطی اے جرم اے کتائی اے سستی نہیں ہونی چاہیے دی۔ میرے رب نے فرمایا یا ایزوکم اللہ ام تعودو لمثلہی آبادن، ہمیشہ واسطے میرے نبی دے صحابہ سن لو اگر تسی مومن ہو، اگر تسی مومن ہو، آج جڑا اپنے آپنو مومن اخوان داوے آج بھی مومن اخوان والے اللہ دا قرآن کڈا سچا تے کراوے او اپنے آپنو مومن کہندے نے بدبخت اے اندے نے اسی مومنہ دا محلہ ہے، اے مومنہ دی جناب بارگاہ ہے، اے مومنہ دا علاقہ ہے، اے مومنو بدبختو تو انو رب کی اندہ پیا آ جھوٹے مومن جڑے بنے ہوئے نے میں اونا دی گل کرنا پیا آ جڑے جناب کالے کپڑے پا کے اپنے اپنو مومن اخوان دینے اللہ فندے نے یا ایزوکم اللہ ام تعودو لمثلہی آبادن ان کنتم مومنین آ جننے بھی مومن نے آ سچے مومن نے یا اپنے آپنو مومنہ دے لباس دے اندر جناب جنہ نے چھپایا ہوئے آوے اگر تو آڈے اندر ایمان باقی ہے تے آج تو بعد عائشہ دے بارے اندر گال کرنی جدوں بھی بولنا تے عزت دے نال، جدوں بھی بولنا تے احترام دے نال، ایسا کوئی بھی معاملہ ہو ہی نہیں سکدا، کیویں ہو سکدا وے جدوں رب گارنٹیاں دیندا پیا اور نال بیان کردا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور قرآن دے اندر جڑیاں پشین گوئیاں فرمائیاں نے اے لوگو اونا تے میرا تے تیرا ایمان ہونا چاہیے داوے اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِیم۔ اللہ نے ہمیشہ واسے آبادن دے لفظ کہہ کے ہمیشہ لی اس باب اس دروازے نو بند کر دیتا ہے اور قرآن دیاں پشین گوئیاں اگر میں اس پاسے چل جاواں اے لوگو ابو بلاب نو قرآن نے آکیا اے جہنمی ہے، اللہ دی قسم مرد دم تکرا جھوٹا بھی کلمہ نہیں پڑھ سکیا کہ کتے قرآن دی اس پشین گوئی دا انکار ہی کر سکے۔ میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تواڈے مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں، میرے آقا علیہ السلام دے بیٹی ہوئے نے لیکن جوانی تک نہیں پہنچے، جتے لفظ رجال شروع ہوندا ہے اس عمر تک نہیں پہنچے، نہ میرے پیغمبر دیاں پشین گوئیاں غلط ہوئیاں نہ رب دے قرآن دیاں پشین گوئیاں غلط ہوئیاں تے قرآن نے کیا یا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ آبادن، ایسا دے بارے اندر کدے بھی ایسی گل نہ کریا جائے، ایسی اور غلطی تے گمان دا اظہار بھی نہ کریا جائے، اپنے دل دے اندر بھی نہ لے آیا جائے۔ آج دے دل و دماغ دے اندر ایسا دی عزت عصمت دے بارے اندر اور ساکو گزر گیا میں انہوں ایماندار اسلام چو خارج کر دیاں گا۔ تے قرآن دا فیصلہ کدی غلط ہو سکتا، اے رب دا فیصلہ ہے کیونکہ قرآن رب دی کلام ہے اور رب اپنی کلام دے اندر بھلیکھا کھا سکدا، رب نو تے پتہ کی ہونڈیا تے کی اگو ہونا ہے، سارے معاملات اللہ دی قدرت دے اندر نے، سارے معاملات دے جانن والے رب دی ذات ہے۔ آخری آیت دے اندر رب نے فرمایا او لوگو ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشۃ، تو آڈے اندروں جڑا فحاشی نو پسند کردہ اس دور دے اندر بھی اماں جی عائشہ دے بارے اندر گل کرنا بے حیائی ہے، او بندہ بے شرم تے بے حیا ہے جڑا اماں جی عائشہ دا احترام نہیں کردا۔
تے قرآن دی اس آیت نو اپنے واسطے بھی رکھیا کرو. اج ملک دے اندر ہی نہیں انٹرنیشنل طور تے فحاشی عام ہو گئی اور ساڈے گھر گھر دے اندر اور او دی ذریعہ سی آپ بن گئے. کیوں؟ یقین جانو میں ایک تجزیہ سندا سا پیا ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب بیان کر دے سن پہ مختصر میرا وقت ختم ہو گیا آخری کم دی گل میں کر جانا چاہنا. ڈاکٹر صاحب نے بیان کیتا کہ www.com جیڑی ہے ایک ہی چیز ہے جدے بارے اندر اسی کدی سرچ نہیں کیتا. اے ورلڈ وائڈ ونڈو ہے بہت بڑا ایک نیٹ ورک جتوں اے سسٹم شروع ہوندا نا موبائل دا تے نیٹ دا انہوں نے اپنے کول کمپیوٹر رکھے. جدو تسی موبائل دے اندر ڈاٹا آن کر دیو تے تواڈا سارا دا سارا بایو ڈاٹا اوتھے کھل جاندا کیڑا بندہ ہے کتھوں دا کون ہے کدے نام تے. اور حتیٰ کہ کہندے نے کہ جڑا سامنا کیمرہ نا وہ بھی کم کردا تسی آن کرو یا نہ کرو تواڈی شکل و صورت شباہت او دے اندر چلی جاندی. اور پھر اس تو بعد تسی جڑا سوال کر دیو فوری طور تے تواڈے اپلائی کیتی ہوئی چیز درست کر کے فوراً تانوں مل جاندی ہے. تواڈا موبائل ایڈا سیانا نہیں پیچھے نیٹ ورک ایڈا سیانا انہاں بنایا. کہندے کہ انہوں نے سرچ کر کے دسیا کہ فحاشی تے بے حیائی دے جننے زیادہ پروگرام نے کثرت دے نال او لوگ کھول دینے جڑے مسلمان ہیں. اور انہاں دے تجزیے دے مطابق اے معاملہ رمضان دے اندر پیش آیا. اور اس بدبخت نے نیچے کمنٹس لکھے نے کہ جیسا نبی ویسی قوم. اس تو زیادہ مسلمان کی گر سکتا ہے. انہوں نے نمبر شمار کر کے وہ چیز ساڑھے سامنے لے آندی ہے جڑی چیز تو اسی بچنا سی وہ چیز ان ساڑیاں جیبہ دے اندر ساڑیاں بیٹیاں ساڑھے بیٹیاں دے کول اسی نیٹ والے موبائل بیٹی کہہ رہی مینوں کالج یونیورسٹی دا جڑیاں چیزاں نے نیٹ تو چاہیے دیاں نے اسی مہنگے تو مہنگا موبائل لے آ کے بیٹی نو تنہا چھوڑ دیتا ہے بیٹے نو تنہا چھوڑ دیتا ہے. اور وہ بیٹے جڑے مسلمانہ دے بیٹے نے وہ بیٹیاں جڑیاں مسلمانہ دیاں عزتاں نے اللہ دی قسم اس موبائل لے ذلیل تر کر دیتا ہے فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اسی اکھاں بند کر لئی ہیں اسی غیرت دی وجہ تو حیا دی وجہ تو کہ بیٹی نو کی آکھیے اپنیاں نظراں بند کر لئی ہیں لیکن سرچے دس دیے پئی کہ مسلمان قوم دیاں بیٹیاں اور بیٹے جڑے نے وہ گمراہی دی طرف زلالت دی طرف فحاشی دی طرف بے حیائی دی طرف زلالت دی طرف جا رہے ہیں. اور تسی دیکھو کہ ساڑی بدبختی ہے کہ جناب فیس بک دیوتے ایسے ایپس آ رہے ہیں ایسیاں ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ جی دے اندر لکھیا ہے کہ تسی 24 گھنٹے جناب اپنی فرینڈ بناؤ بی بی نو بناؤ بیبے نو بناؤ. ایسے ایپس پروگرام ملک پاکستان دے اندر کلمہ پڑھن والے ملک دے اندر عام چل دی ہیں. جدو بھی تسی جناب فیس بک کھول دیو دیگر چیزاں کھول دیو ایک اگر کام دی چیز آندی ہے تے 10 بے حیائی دیاں چیزاں. اور میں کہنا کہ وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جڑا اپنے گھر والیاں کولوں اپنے موبائل نو پیٹرن لاک رکھدا کہ میرے گھر والے میرا موبائل نہ چیک کر. اور جے تیرا موبائل صاف نہیں تیری بیٹی تیری بیٹے دا کیویں صاف ہو سکدا؟ اے فحاشی ہے جدے اندر اسی اپنے آپ نو خرچہ لگا کے ٹالیا. میری گل دا اگر غصہ کر دیو تو بے شک کر جو لیکن اللہ دی قسم ایدہ بہت برا انجام دنیا دے اندر دیکھیا. میرے سامنے کئی مثالہ نے جنہوں میں دلیل دے طور تے پیش کر سکنا کہ انتہائی عظیم تے مہذب تے اچھے گھر دیاں بیٹیاں جڑیاں نے اس موبائل دی وجہ تو ذلیل ہو گئی اور خاندان ذلیل ہوئے. ایتھوں تک رہا کہ باپ نو مارن تک رہا تیار ہو گئے اس موبائل دے فتنے دی وجہ. موبائل نے ایسے رابطے قائم کروا دیتے نے جنہ لوگاں نال کوئی تعلق نہیں نمبر بھی کوئی نہیں وہ جناب واٹس اپ دے ذریعے مسنجر دے ذریعے لوگ ایک دوسرے نے رابطہ کر لیں کسی نے روک بھی نہیں سکتے ٹوک بھی نہیں سکتے. اسی تنہا ایک غیر محرم اپنے بیٹے اور بیٹی دے ہاتھ دے اندر پھڑا کے اکھاں بند کر لئیے تو حبون الفاحش اس تو علاوہ ہور کیڑی ہو سکتی کہ اسی فحاشی آپ دے دیتی ہے. بیٹیو لوگ گانے سنو بیٹیو لوگ گانے سنو فحاشی دے پروگرام. اور اس تو بڑی ڈب مرندہ مقام کی ہے کہ ایک عیسائی بدبخت بکواس کر دیا. اے لفظ کہندہ ہے کہ جیسا نبی ویسی قوم. اس تو بہتر ہے کہ مسلمانوں چلو بر پانی لے کے ڈب
کے مر جانا چاہیے کہ انہوں دے بیٹے اور بیٹیاں اس قدر گر گئے نے کہ انہوں دے نبی دی شان تے گلاں ہو رہی ساڈے کردار دی وجہ تو ساڈے کردار دی وجہ تو ساڈے نبی دی شان دے اندر گستاخی کیتی جا رہی ہے مسلمان بیٹیوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اس معاملے دے اندر احتیاط کرو بیٹی دی ہر خواہشات نو پوریاں کرو لیکن ہر خواہش نو پوریاں کرن تو پہلے او دے اگے پیچھے دیکھو کہ دا رزلٹ کی ہو سکتا ہے ادا نقصان کی ہو سکتا ہے میرے ہاتھ دے اندر موبائل میں یوٹیوب کھولنا وا تے میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو لکانا کہ دی فحاشی کہ انہاں دی نظر دے اندر نہ گزر جے میرے واٹس ایپ میں کھولا میری فحاشی انہاں دی نظر دے اندر نہ گزر جے تو لوگوں بیٹی تے بیٹے دے ہاتھ دے اندر جڑا موبائل ہے وہ بھی وہی نیٹ ورک ہے وہ بھی وہی سسٹم ہے اس واسطے اس معاملے دے اندر احتیاط کرو اگر بیٹی نو ضرورت ہے اپنا موبائل دیو محدود وقت واسطے نہ کہ کلی وقت واسطے موبائل دے دیو گے پھر کندے بیٹیاں دی طبیعت خراب رہندی ہے بیٹیاں دی طبیعت خراب رہندی ہے انہاں دی طبیعت آپ ہی خراب رہنی ہے جدو انہاں نو جوکاں لگ گئی ہیں انہاں موبائل دی جان ہی نہیں چھڑنی رات نو تسی سو گئے ہو اے ساری رات جاگ دے رہے نے موبائل دے دھیانے لگے رہے نے تے پھر طبیعتاں تے آپ ہی خراب ہونی ہیں نسلاں تے آپ ہی ختم ہونی ہے اس واسطے اس معاملے دے اندر خدا را اللہ دا واسطہ ہے ضرور احتیاط کرو اپنے بیٹے اور بیٹی دا موبائل کم از کم سون لگیاں علیحدہ اپنے کول اپنے کمرے دے اندر رکھو رات نو کیڑا ایڈا کوئی ایمرجنسی ہے جڑا جنہیں کال کرنی ہے تانوں کیوں نہیں کر سکدا ضروری ہے بیٹے نو کسے اطلاع دینی ہے اے چیزاں دے احتیاط ساڈے واسطے ضروری ہے اپنی عزت واسطے بھی اپنے محبوب دی عزت واسطے بھی اللہ تعالیٰ سمجھ رہی دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین